اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھے، اور انہیں سرکار کی زیارت نصیب نہ ہو سکی، ظاہری طور پر وہ سرکار کی زیارت نہ کر سکے، اور اللہ جل شانہ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا اور ان کو وہ محبت رسول عطا فرمائی کہ ان کی ساری زندگی عشق رسول میں گزر گئی، اور آج بھی اور قیامت تک جب بھی عاشقان رسول کا نام لیا جائے گا تو اویس قرنی کا نام بھی اس میں ضرور لیا جائے گا۔ تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام بعض اوقات مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہوتے اور اپنے بٹن مبارک کھولتے اور قرن کی طرف آپ رخ کرتے اور فرماتے کہ وہاں سے مجھے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، مجھے رحمان کی خوشبو آ رہی ہے وہاں سے۔ تو صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ آپ سے بہت محبت فرماتے ہیں؟ فرمایا ہاں، میں اس سے محبت کرتا ہوں، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بارگاہ میں روم سے جناب صہیب رومی آ گئے، فارس سے سلمان فارسی آ گیا، حبشہ سے بلال آ گیا، یمن تو نزدیک ہے، تو وہ کیوں نہیں آتے؟ فرمایا اس کے میرے تک آنے میں معنی جو چیز ہے وہ اس کی والدہ ہے جو نابینا ہے اور ضعیف ہے، اور اس کی اتنی خدمت کرتے ہیں کہ اس کی خدمت کی وجہ سے وہ مجھ تک نہیں آ پاتے۔ آپ نے فرمایا اے علی اور اے عمر رضی اللہ تعالی عنہم، جب تمہیں اویس ملے تو میرا سلام کہنا اور اس سے میری امت کی بخشش کی دعا کروانا۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما ان سے رہے ہیں جو ایک فاروق اعظم ہے اور جو دوسرا حیدر کرار ہے۔ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دستور تھا کہ وہ دور خلافت میں وہ ہر سال حج فرمایا کرتے تھے۔ تو جب بھی وہ حج پہ جاتے تو پوچھتے کہ کوئی قرن سے آیا ہے؟ تو جواب ملتا کہ نہیں آیا۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پر موجود ہیں وہ ان میں سے جو لوگ یمن سے آئے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں۔ تو کچھ لوگ کھڑے ہو گئے، تو پھر آپ نے فرمایا اچھا یمن کے لوگوں میں سے جو قبیلہ مراد کے لوگ ہیں وہ کھڑے رہیں، باقی بیٹھ جائیں۔ تو کچھ لوگ کھڑے رہے۔ تو مراد جناب اویس قرنی کا قبیلہ تھا اور قرن اس کی شاخ تھی۔ تو آپ کا جو حلیہ تھا وہ رنگ جو تھا وہ سانولا تھا، قد درمیانہ تھا، اور آپ کو پہلے برس کی تکلیف ہو گئی تھی جو ختم ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ اس کو برس ہوئی تھی لیکن وہ ٹھیک ہو گیا، لیکن اس پر برس کا ایک ہلکا سا نشان ہوگا جسم پر۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا بھئی ایسا ہے کہ قبیلہ مراد کے لوگوں میں جو قرن کے لوگ ہیں وہ کھڑے رہیں، باقی بیٹھ جائیں۔ تو ایک شخص کھڑا رہا۔ تو آپ نے فرمایا تم کرنی ہو؟ اس نے کہا جی ہاں میں کرنی ہوں۔ فرمایا اویس بن عامر کو جانتے ہو؟ کہا جی ہاں امیر المومنین، وہ میرا بھتیجا ہے۔ لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ تو مجذوب ہے، دیوانہ سا ہے۔ فرمایا اسی کو تو ہم نے ملنا ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین وہ اس وقت عرفات میں ہے اور اونٹ چرا رہا ہے۔ تو آپ جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر آپ عرفات پہنچے اور دیکھا تو کیکر کے ایک درخت کے نیچے کچھ اونٹ چر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ کیکر کے درخت کے ساتھ ساتھ کچھ اونٹ چر رہے ہیں، اور کیکر کے درخت کے نیچے وہ جو حلیہ سرکار نے بتایا تھا اس حلیے کا ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے۔ تو آپ اس کے جا کر قریب بیٹھ گئے۔ اس نے جب نماز ختم کر کے دیکھا تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے شخص تو کون ہے؟ اس نے کہا مزدور ہوں۔ کہا تیرا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا عبداللہ۔ عبداللہ کا مطلب ہے اللہ کا بندہ۔ عربوں میں جب کسی کو پوچھتے نا نام نہ تو
کہتے ہیں یا عبداللہ، او اللہ کا بندہ، جیسے ہم نے کہتے ہیں یار اللہ کا بندہ میری بات تو سمجھ لے، تو وہ عربی میں عبداللہ کہہ کے پکارتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بندے تو سارے ہی اللہ کے ہیں، لیکن تیری ماں نے تیرا کیا نام رکھا تھا؟ اس نے کہا آپ کو اس سے مطلب؟ وہ نہیں پہچانتا تھا یہ کون ہے۔ تو جناب علی نے فرمایا اے جوان، میرا نام علی ابن ابی طالب ہے اور یہ عمر ابن خطاب امیر المومنین ہیں ہم۔ تو وہ کھڑا ہو گیا، گھبرا گیا، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا کہ حضرت مجھے معاف کر دیں، مجھے پتہ نہیں تھا، میں نے آپ سے سوال کر لیا، میرا نام اویس کرنی ہے۔ تو جناب عمر اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اویس ہم تیرا سلام لے کر آئے، نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سلام بھجوایا ہے۔ سرکار کا نام سننا تھا تو گریہ طاری ہو گیا، کہا میرے محبوب نے مجھے سلام بھیجا ہے، محبوب رب المشرقین اور رب المغربین نے مجھے سلام بھیجا ہے۔ نبی آخر الزمان جس کی ملاقات کے لیے انبیاء ترستے ہیں، انہوں نے مجھے سلام، تو گریہ طاری ہو گیا۔ بعد میں فرمانے لگے کہ سرکار نے فرمایا ہے کہ اویس اللہ کے رسول کی امت کے لیے دعا کریں۔ تو انہوں نے بہت دیر تک ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے رہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کو یہ رتبہ کہ میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ میری امت کی مغفرت کے لیے دعا کرے، یہ مقام اسے اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے ملا ہے۔ چنانچہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن جب تمام لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو اویس بھی جا رہا ہوگا، تو حکم ہوگا کہ اویس کو جنت کے دروازے پر روک لیا جائے۔ تو وہ پریشان ہو جائیں گے کہ کیا وجہ، مجھے کیوں جنت میں جانے سے روک لیا ہے؟ تو جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے تو اللہ فرمائے گا اویس ہم تجھ سے اتنے راضی ہیں، تو ذرا پیچھے مڑ کے تو دیکھ، جب دیکھیں گے تو لاکھوں کی تعداد میں وہ لوگ جن کا جہنم کا حکم ہو چکا ہوگا وہ کھڑے ہوں گے۔ تو اللہ فرمائے گا یہ میرے محبوب کی امت ہے، اویس آج جس کی طرف تو انگلی کرتا جائے گا، تیرے صدقے میں اس کو جنت میں داخل کرتا ہوں۔